السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین، فضائل قرآن کے اس ایپیسوڈ کے اندر آج میں سورہ فاتحہ کی ایک ایسی فضیلت بتانے جا رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر جادو ہو جائے، اگر کسی انسان کے اوپر ہوا کا اثر ہو جائے، کسی انسان کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے، کسی انسان کے جسم میں شیطان گھس جائے، تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیجئے، انشاءاللہ وہ انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اور دم کرانے کے لیے جادوگروں کا چکر لگاتے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں اور اپنے مال کو خراب کرتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، جو دوسروں سے آپ دم کرانے جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا پڑتا ہے، آپ خود کیوں نہیں دم کرتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی علم ہے، آپ کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہوگی نا، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریں، ہر بیماری کا علاج ہے۔ نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہے، آسیب ہے، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، ان تمام روحانی بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3901، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے چچا کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد عرب کے ایک محلے میں پہنچے، عرب کے ایک قبیلے میں پہنچے، تو وہاں کے لوگ ہمارے پاس آ گئے اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان کے پاس سے آ رہے ہیں جن کے پاس خیر اور برکت ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ ایک ایسے انسان کے پاس سے آ رہے ہیں جس کے پاس بہت ہی زیادہ خیر اور برکت ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا پھر دعا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا انسان ہے جس کو ہوا کا اثر ہو گیا، جس کے اوپر آسیب ہے، جس کے اوپر جن سوار ہو گیا، جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے اسے جنزیروں میں جکڑ کے رکھا ہے۔ خیر، اس انسان کو جنزیروں میں جکڑ کر کے لایا گیا، تو خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اس کے اوپر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کیا۔ جی ہاں میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، اگر کسی انسان کو بری نظر لگ گئی ہے، اگر کسی انسان کے اوپر جنات وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، تو 3 دن تک دم کر سکتے ہیں، اور 3 دن میں انسان بہت کیور ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھیے گا۔ تو خیر، خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر 3 دن تک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، اور میں اپنا تھوک اپنے منہ کے اندر جمع کرتا تھا اور اس کے اوپر تھوک کے چھینٹے مارتا تھا، اور 3 دنوں میں وہ انسان اس طرح سے ٹھیک ہو گیا گویا کہ وہ انسان جنزیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، اور اب اسے آزادی مل گئی، بالکل ہی اچھا ہو گیا وہ انسان۔ اب لوگوں نے انہیں مزدوری دی تو انہوں نے اس چیز کو استعمال کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کا ایمان! آج تو ہمیں روڈ کے اوپر 10 روپیہ مل جائے تو پہلے چورا کر کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، مسجد کے اندر یا پھر کہیں پر بھی اگر 150 روپیہ مل جائے تو فوراً جیب کے اندر رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ چیز حلال کی ہے یا پھر حرام کی ہے، کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے کہ خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا کو جب مزدوری ملی تو اس مزدوری کو استعمال کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ جب تک ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں تب تک ہم اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ پھر جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میری زندگی کی قسم، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حرام دم کر کے مال کماتے ہیں، اور تم نے تو حلال دم کر کے مال کمایا ہے، تمہیں حلال دم کے اوپر اجرت ملی ہے، لہٰذا یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرام دم کے ذریعے مال کماتے ہیں، اور آج کل ہمارے اور آپ کے زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حرام دم کرتے ہیں، جو جادو کے ذریعے جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور پھر جو ہے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے ہاتھ سے کفر اور شرک کیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تمہارے اوپر بہت بڑا جادو ہو گیا ہے، تمہارے اوپر جنات قابض ہو گیا، لہٰذا یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں میرے دوستو۔